یونیورسٹیوں کے چارٹر سے اپروو کرانے میں پیسے کما رہے تھے جی زیادہ تھا 10 کروڑ تھا، اس سے بھی زیادہ تھا 15 کروڑ 15 سے 25 تک کی بات چلتی ہے 15 کروڑ سے 25 کروڑ روپے آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں سر اس میں جس نے بھی کیا ہے اوپن مارکیٹ میں یہ منڈی لگی ہوئی تھی، بدقسمتی ہے کہ یہ کام یہاں پر ہوئے ہیں آخری 10 دنوں میں ٹھیک ٹھاک دہاڑیاں لگائی گئی ہیں قومی اسمبلی جی بدقسمتی سے قومی اسمبلی سینٹ میں یہ کام ہوا ہے اور سب لوگ بک گئے بازار کے ہاتھ، ساری پارٹیز آپ کے سامنے ہے سارا معاملہ بری نہیں تھی، پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی تھی جو صرف آخری 10 دن میں جو اسمبلی نے کیا ہے نا، یہ سب کے لیے شرمندگی کی بات ہے، ان کو ایک اجتماعی معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کے میں پچھلے دنوں بیانات دیکھ رہا تھا اور آپ نے جب یہ قومی اسمبلی ٹوٹی تو آپ نے کہا بڑے ایک بری اسمبلی تھی جس کے اندر میں تھا اور میں شرمندہ ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں قوم سے، تو یہ کیوں یہ 16 جو مہینے کی اسمبلی ہے اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایکولی ذمہ دار؟ نہیں بری نہیں تھی، پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی تھی ہر حوالے سے، تو 16 ماہ کی بات نہیں ہے، یہ 5 سال کی میں نے بات کی ہے کہ جو اسمبلی کی روایات، جو قانون، جو جمہوری اصول جس طرح اور شرافت یعنی کے اصول جو اس طرح یہاں پامال ہوئے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور 16 مہینے ٹھیک تھے آپ کا خیال ہے؟ 16 مہینے بھی ٹھیک نہیں تھے، جب اپوزیشن نہ بیٹھی ہو تو وہ کون سی اسمبلی رہ جاتی ہے؟ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں وہاں پہ؟ نہیں وہ تو چھوٹی اپوزیشن ہے، بڑی اپوزیشن جماعت اٹھ کے گھر جا کے بیٹھ گئی، اور پھر آپ جو صرف آخری 10 دن میں جو اسمبلی نے کیا ہے نا، یہ سب کے لیے شرمندگی کی بات ہے، ان کو ایک اجتماعی معافی مانگنی چاہیے۔ اس جو آخر میں لوگ رہ گئے تھے جو انہوں نے یہ یونیورسٹیاں بنائی ہیں پاکستان میں، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ اچھا ویسے کیوں ہوتا رہا جی؟ پیسہ سیدھی بات ہے، یونیورسٹیوں کے چارٹر سے اپروو کرانے میں پیسے کما رہے تھے جی۔ اچھا اس میں آپ مجھے آپ کو پتا نہیں ہے، آپ بڑی حالت کا مظاہرہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں سر اس میں جس نے بھی کیا ہے اوپن مارکیٹ میں یہ منڈی لگی ہوئی تھی، بدقسمتی ہے کہ یہ کام یہاں پر ہوئے ہیں، اس لیے شرمندگی ہے، اور یونیورسٹی بنانا اچھا کام ہے۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان کو یہ چارٹر منظور ہی نہیں کرنے چاہیے، یہ ایچ ای سی کا کام ہے، ریگولیٹر وہ ہے، آپ معیار مقرر کر دیں اور یونیورسٹی بنا لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باہر سے کچھ لوگ لے کے آ رہے تھے، پارلیمنٹرین کو دے دیتے، یونیورسٹیز ہماری اپروو کروائیں، اتنے پیسے لے لیں اور اندر سے جا کے یہ تماشا لگا۔ تو یہ آپ کی گورنمنٹ کو پتا نہیں تھا کیا ہو رہا؟ یہ پتا ہونا چاہیے تھا، یہ گورنمنٹ کے لوگ شامل تھے سارے معاملے؟ نہیں گورنمنٹ کے لوگ تو میں نہیں کہوں گا، جن لوگوں نے اپروو کرایا ہو سکتا ہے کچھ کا صحیح بھی ہو، لیکن آپ اس ساری بات کو اینالائز کر لیں کہ ماضی میں کتنا وقت لگتا تھا ایک چارٹر کو منظور کرانے میں۔ یہاں تو نہ کمیٹیوں میں گئے، نہ پوچھا گیا این او سی بھی ہے یا نہیں ہے، اسپیکر صاحب نے کہا جی میں سبجیکٹ ٹو این او سی اپروو، آپ ایک قانون بنا رہے ہو، وہ سبجیکٹ ٹو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ کوئی وہ سمری نہیں ہے ای سی سی میں یا کہیں اور، یہ قانون بن رہا ہے، وہ جب بن گیا تو بن گیا۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آخری 10 دنوں میں ٹھیک ٹھاک دہاڑیاں لگائی گئی ہیں قومی اسمبلی؟ جی بدقسمتی سے، قومی اسمبلی سینٹ میں یہ کام ہوا ہے، سینٹ میں، اور سب لوگ بک گئے بازار کے ہاتھوں، ساری پارٹیز آپ کے سامنے ہے سارا معاملہ ہے۔ ان سب کو ریورس ہو جانا چاہیے یا پھر سب کو ریویو ہونا چاہیے، یہ صدر صاحب کو پاس نہیں کرنی چاہیے۔ صدر صاحب 13 بل واپس بھیجے نا سر، باقی بھی بھیجنے چاہیے، باقی بھی بھیج دیں، اس میں دیکھ لیں کہ جس نے بھی ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں اس کو منظور کر دیں، ریکوائرمنٹس یعنی مثلا این او سی ہے، این او سی نہیں ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ چارٹر کو اپروو کر سکیں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ جو سر بلز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، دیکھیں کہ پولیس کو اختیار دے دیا گیا بغیر وارنٹ کے اندر چلے جائیں، ایجنسیز کو امپاور کر دیا گیا، پھر الیکشن کمیشن کو امپاور کر دیا گیا، ایسے بلز آئے ہیں کہ جن کو لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بلز ہیں، اور گورنمنٹ نے پورا زور لگایا ان کو پاس۔ وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے، آپ کو نہیں ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ کیسے؟ ہم ہی اندر ہوتے ہیں، اندر آپ تو نہیں ہوئے، جاوید چودھری کو بھی گرفتار تو نہیں ہوا، بل بھی پاس نہیں کیا نا سر۔ جی ویسے لیے کہہ رہا ہوں نا، ہم نے پاس کیا، ہمیں بھگتیں گے۔ یہ ماضی کی بڑی واضح تاریخ ہے کہ جس نے غلط بل پاس کیا وہی بھگتتا ہے۔ اب سوال بات یہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بلز کا ایک طریقہ کار ہے، جمہوری ہے، آپ کو اجرت بھی ہے نا، اس پروسیس کو فالو کریں۔ پارلیمانی پارٹی میں آنا چاہیے، وہاں سے بل اگر حکومت کا بل ہے اسمبلی میں آتا ہے، وہاں پر اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کو جاتا ہے، وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، واپس آتا ہے، پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے، شک بائی شک ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر پاس ہوتا ہے، دوسرے ہاؤس میں جاتا ہے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم نے بغیر پڑھے پاس کر دیے۔
دو منٹ میں ایک بل پاس یہ آپ کو اجرت بھی تھی. آپ اسمبلی زیادہ دیر چلا رہے, صبح 9 بجے شروع کرتے, رات کے 12 بجے تک بیٹھے رہتے, کوئی بات نہیں ہے. کم سے کم اس پہ ایک سیر حاصل بحث ہو جاتی. پھر جب بھی ایسے بل ہوں جو روٹین سے ہٹ کر ہو, کنٹروورشل ہو, جیسے آپ نے کہا کہ بغیر وارنٹ کی گرفتاری ہو رہی ہے, اس کا میڈیا میں بھی ایک امتحان ہونا چاہیے. ان باتوں کا ایک امتحان آپ ڈیفینڈ کریں. سر میڈیا نے شور کیا سر اس پہ, نہیں باقی کسی جگہ میڈیا کے شور کرنے سے کچھ نہیں پڑتا. میڈیا تو شور کر کے قانون تو بن گیا نا. یہ جو پبلک اسکروٹنی بھی ایک بل کے پیسج میں پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. بل میں بہتری آتی ہے, خرابیاں دور ہوتی ہیں, لیکن وہ یہاں پر نہیں ہوا. اب آپ کو وہ اس کے نقصانات بھگتنے پڑیں گے. کل پھر تبدیل آپ کر رہے ہوں گے. باقی جو بلز ہے اس کے بارے میں عام مارکیٹ کا ایک تھا کہ کچھ شاید 4-5-6 کروڑ روپے میں یہ بلز بکے ہیں سر, یونیورسٹیز کے چارٹرز وغیرہ. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئی تھی؟ دیکھیے انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, لیکن اسپیکولیشن ہے, کیا سا رائے ہے, لوگ بات کرتے ہیں. وہ نمبر سے بہت زیادہ تھا. کتنا ویسے میں اس میں نہیں جاؤں گا. نہیں زیادہ تھا, 10 کروڑ تھا, اس سے بھی زیادہ تھا. 15 کروڑ, 15 سے 25 تک کی بات چلتی ہے. 15 کروڑ سے 25 کروڑ روپے بازار میں یہ بات چلی ہے. فری بل جو چارٹر ہے یونیورسٹی کا, یعنی کہ لوگ کچھ کو حصہ دیا گیا یونیورسٹی کے اندر, یونیورسٹی کا ڈیش کا تھا. یہ میں دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لگا سکتا, لیکن یہ باتیں جب ہوتی ہیں لوگوں نے وہیں پر باتیں کی کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ حصہ جو قومی اسمبلی کا رکن ہے یا سینٹ کا رکن, اس کو دیا گیا. جی جس نے بل پاس کرایا, پتہ نہیں جو بھی تھا پروسیس, لیکن جو پاس کروانے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اتنے پیسے لگے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے یہ بل اس طرح پاس کرایا. یہ بات وہاں سے آتی ہے, لینے والا کبھی شکایت نہیں کرتا. سر لینے والا تو نہیں بتائے گا, نہیں دینے والے بتائیں گے. اور اس میں اس کا خیال ہے, آپ کا خیال ہے یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ حصے بھی تھے ان لوگوں کے جنہوں نے بل پاس کروائے؟ حصے کی بات بھی ہوئی ہے کہ کیش کا حصہ بھی دیا گیا. تو اس کے اوپر نیب کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے سر؟ کرا لیں, نیب آپ نے رکھی ہوئی ہے. نیب کیا کرے؟ ہم نہیں رکھی, آپ نے رکھی ہوئی, من کر دیتے. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں اور آپ ایک ہی ہے نا. آپ بند کر دیتا. انکوائری ہو جائے, آج کل بے روزگار ہے, آپ کو روزگار تو پھر بھی چل رہا ہے. انکوائری نہیں ہونی چاہیے سر اس پہ؟ کس پہ؟ اس پہ کرے نا نیب میں. میرے کہنے میں انکوائری تو نہیں کرتا, کرے نیب انکوائری. جو شخص ملاوث ہے اس کے خلاف جو بھی بل پاس ہوا ہے, اگر کہ وہ شکایت کرنے والا کوئی ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے, آپ شکایت کرتے ہیں سر؟ نہیں, میں تو نہیں کر سکتا. میں تو اس میں بنا میں نے پیسے دیے نہ لیے, میں کیا شکایت کروں گا؟ جو پیسے دے گا وہ بھی شکایت. کس میں الزام لگاؤں؟ بس بغیر ثبوت کے الزام تو نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو الزام لگائے گا جس بندے نے پیسے دیے. ٹھیک ہے, کہ مجھ سے یہ پیسے لے کر بل پاس کرایا گیا. ذمہ دار ویسے سیریسلی ایکچوئل سوال ہے کہ کس کو سمجھتے ہیں, کیوں ہوا؟ مجھے کیا پتا جی, ہم تو نیب چیئرمین کو سمجھتے ہیں. نیب کو میں نے خورشید شاہ صاحب نے بنایا نیب چیئرمین. پھر ہماری ملاقات ہوئی نیب کی, میں بھی واک کر رہا تھا, میں دیکھا ایک اور آدمی بھی واک کر رہا ہے, میں دیکھا خورشید شاہ تھا, اور ملے اور بہت ہنسے, کو پتہ نہیں منٹ ہم ہنستے رہے. ٹھیک, وہ چیئرمین نیب تو ہم نے دونوں نے اس کو لگایا اور وہی دونوں کو اندر کر دیا. ویسے آپ نے خود فیصلہ کیا تھا, کسی اور نے کہا تھا آپ لوگوں سے؟ کس کا؟ جسٹس جاوید اقبال صاحب. میں نے خورشید صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ اس آدمی کو نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ وزیر اعظم, خورشید صاحب اپوزیشن لیڈر, آپ دونوں نے فیصلہ کیا جسٹس جاوید اقبال کو یہ آدمی نہیں ہوگا. تو پھر ہو کیسے گیا جی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں, رموز سلطانی پارٹی آپ ہیں, آپ دونوں نہیں, ہمارے پیچھے جماعتیں بھی ہیں نا, تو وہ رموز سلطانی یہی ہوتے. فیصلہ میاں نواز صاحب نے کیا تھا, مجھے نہیں پتا, لیکن سیدھی بات ہے, آپ کے لیڈرز ہیں, انہوں نے کیا. لیکن صرف ایک نہیں, سارے سے متفق تھے نا. پیپلز پارٹی بھی تھی, اپوزیشن بھی تھی, حکومتی رائز بھی تھے, سب تھے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی تھی. جناب بھائیو صاحب کی طرف سے آیا تھا کہ لگا دیں اس کو. نہیں, مجھے نہیں پتا, ہمیں کہا گیا جی یہ ان کو کرنا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. ویسے کہا کس نے تھا آپ کو؟ نہیں, وہ مجھے نہیں یاد کس نے کہا, ان کو بھی میوچل کنسنٹ سے ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی شاید صاحب جہاں پہ نا آپ کی یادداشت جواب دے جاتی ہے. ویسے یہ کمال ہے آپ کا. نہیں, یادداشت جواب نہیں دے, یقین کریں مجھے علم نہیں ہے. مجھے جو یاد پڑتا ہے, خورشید صاحب وضاحت کر دیں گے, شاید یہ نام انہوں نے دیا کہ ہاں اس کو لگا دیتے ہیں, آپ مان لیں. میں کہا ٹھیک ہے مان لیں.